بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ایک پوسٹ گروپ میں شیئر کی ہے قاری خلیل الرحمان صاحب نے۔ یہ سورہ صف کی پہلی آیت اور اوپر ہیڈنگ انہوں نے لگایا ہے کہ ایماندار جھوٹ نہیں بولتا، اور اس میں نیچے آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ہی بری ہے کہ تم وہ بات کرو جو کرتے نہیں۔ اور اس کے نیچے نوٹ کے اندر تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ ایماندار جھوٹ نہیں بولتا، وہ بات نہیں کہتا جس کے کرنے کا وہ ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ صرف سچ بولتا ہے۔ ایماندار اللہ سے یعنی ڈرتے ہوئے سارے کام کرتے اس انداز سے۔ تو یہ بات اصل میں اب پوری طرح خود ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے، اور کیوں وہ باتیں کرتے ہو جو کرتے نہیں، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اور ایک اور نبی علیہ السلام کی حدیث بلکہ ان کے اوپر پوری طرح فٹ آ رہی ہے کہ پچھلے دور میں جو بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے کچھ حواری ہوتے تھے، ساتھی ہوتے تھے، وہ انبیاء کے چلے جانے کے بعد یعنی ان کے فوت ہونے کے بعد بالکل اسی طریقے کے اوپر قائم رہتے تھے۔ پھر بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہوتے تھے کہ جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف بتایا گیا کہ جو ہاتھ سے جہاد کرتا ہے وہ مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو ان سے دل سے نفرت کرتا ہے وہ مومن ہے۔ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یہ قاری خلیل الرحمان ہوں، خود حنیف صاحب ہوں، منور سلطان ہوں، عتیق الرحمان ہوں، عمر عبداللہ ہوں، عمر خطاب کے بیٹے، ڈاکٹر عمر خطاب کے بیٹے، اور یہ اس سے پہلے کوئی رفعت نواب بھی، بہرحال وہ اب ان سے بھی نکل گئے ہیں لیکن وہ بھی علم والے تھے، اور بے شمار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مرکزی شورا کے اندر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ایک فارغل تحصیل دیوبندیوں کا بیٹھا ہوا ان کے۔ تو بتائیے، کیا یہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے بوجھتے انہوں نے جماعت کے اندر کیا شرک کے انجیکشن نہیں دیے ہیں؟ کیا یہ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ کیا ان کو نہیں پتہ ہے کہ جو جماعت جنہوں نے یہاں کھڑی کی تھی، مومنوں کی جماعت، اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا ان کا کیا عقیدہ ہے سجدہ تعظیمی کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں سجدہ یہ اللہ کو ہوا ہے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ کیا یہ ان کو نہیں معلوم ہے؟ کتنا بڑا جھوٹ بولا قاری خلیل الرحمان صاحب نے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہاں کہا ہے کہ وہ مشرک ہے؟ بھائی جب ایمان خراب ہے، ایمان خراب ہے تو بتاؤ، اگر کوئی بندہ کہے فلاں کا ایمان خراب ہے، وہ مشرک کا لفظ نہ بولے، تو کیا ایمان خراب والوں کے پیچھے آپ نمازیں پڑھیں گے؟ اور قرت کے اندر تو آپ زبر زیر کی غلطی کو جلی اور جہری اور اس طرح کی غلطیاں کہہ کے چھوٹی غلطی اور بڑی غلطی اور معنی حرف بہار تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ، جس کے بارے میں کہا جائے اور موحد عالم دین کہے کہ ان کا ایمان خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، تو انہوں نے اسی طرح پھر تفسیر کی جس طرح ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ضد تھی ان کو۔ تو بتاؤ یہ کتنا بڑا جھوٹ بولا آپ نے۔ پھر قاری خلیل الرحمان صاحب نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ کہتے ہیں کہ ارشد کرملائی نے میری کوئی ٹیلی فون ریکارڈنگ کر لی اور پھر آدھی بیان کی، آدھی چھپا گئے۔ حالانکہ میرا رب اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے زندگی میں کسی کی ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی ٹیلی فون کال میں نے ریکارڈ نہیں کی ہے، نہ ہی مجھے عادت ہے، اور نہ ہی اندہ میرا کوئی ارادہ ہے کہ کسی کو بتائے بغیر اس کی ٹیلی فون کال ریکارڈ کر لی جائے۔ لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب سوشل میڈیا میں یہ بات پھیلا رہے ہیں۔ پھر دیکھیے حنیف صاحب کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عثمانی کی آواز ہی نہیں ہے، یہ ریکارڈنگ، حالانکہ 3 تقریریں ان کی اس کے اوپر 3 بیان سامنے آئے، 3 اینگل سے انہوں نے یہ سجدہ ثابت کیا کہ اللہ کو ہے، یہ شکر گزاری کا سجدہ ہے، جو پورا خاندان اللہ کے سامنے گر گیا۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں، پورا خاندان جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے گر گیا۔
اور کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کہتے ہیں ڈاکٹر عثمانی قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے ہیں, یعنی یہ ان کی آواز ہی نہیں ہو, ایسا کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. بتاؤ, آواز چیشتی کی کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کی آواز ہے, سارے ساتھی پرانے گواہی دے رہے ہیں, ان کے لہجے سے ہم واقف ہیں, ان کی آواز سے ہم واقف ہیں. بتائیے, پوری تقریر ان کی ہے, سوال و جواب بھی ہے اس کے اندر, اور بیچ میں یہ والا ٹکڑا جو کہ حنیف صاحب کے مزاج کے خلاف ہے تو کہتے ہیں ان کی آواز ہی نہیں ہے, یہ کسی اور نے ریکارڈنگ کر لی ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں. پھر دیکھیے, اعتماد کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مومنوں کے باہمی تعلقات ایسے ہونے چاہیے, مومنوں کو رمضان میں ایسے کرنا چاہیے. بھئی آپ مومن اب کہاں رہے ہیں جب آپ کے عقیدے کے اندر 3 شرک آ گئے ہیں. آپ کہتے ہیں پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو معروف سجدہ کیا, چونکہ پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ رہا وہ معروف سجدہ جس میں ہاتھ پاؤں ٹیکے جاتے ہیں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو ہر شریعت کے اندر حرام ہے, شرک ہے, خارج از امکان ہے. اس طرح کے الفاظ ابو اللہ 17 کے اندر لکھے گئے تھے. اچھا, اس کے بعد ان سے پھر گئے اور اس کے بعد اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پہلے بھی انہوں نے جو ایک توبہ کی تھی کہ اگر میری باتیں مان لی جاتی تو جماعت کی بنیاد اکھڑ جاتی, جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی. تو جماعت والوں, اب تم پھر محمد حنیف صاحب کی بات مان رہے ہو, کیونکہ محمد حنیف صاحب کی اس بات نے سجدہ تعظیمی نے, اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی بطور معجزہ. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے. بتاؤ, اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا, جو بلکہ سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ, یعنی اس سے بڑا کوئی جھوٹا کوئی نہیں ہے جو افتراء اللہ, اس طرح یعنی اللہ پر جھوٹ بولے کہ اللہ نے یہ کروا دیا, اللہ کی مشیت ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کی رضا ہے اس کے اندر. تو کتنا بڑا جھوٹ بولا انہوں نے, لوگوں کو پھنسا دیا اس شرک کے اندر, اللہ کی مشیت کا سہارا لے کے, غلط سہارا. حالانکہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں بڑا فرق ہے. اللہ کی رضا ہے کہ بندے جو ہے نا یہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں, اس کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع سجدے نہ کریں, اللہ کی نافرمانی کریں. اللہ تو یہ چاہتا ہے, اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا کہ کسی اور کی بندگی کی جائے, کسی اور کے رکوع سجدے کیے جائیں, کسی اور کے پکارے لگائیں, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے. ہاں, مشیت اس کی یہ ہے کہ اس نے دونوں راستے آپ کو دکھا دیے ہیں, ایمان کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور بے ایمانی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو زبردستی نہیں روکے گا, یہ اللہ کی مشیت ہے, اس کا یہ امتحان اسی طرح کا ہے, اسی کی مشیت ہے کہ جو راستہ اختیار کر لے, لیکن اس کی رضا نہیں ہے. تو یہ انہوں نے اللہ کی مشیت کا نام لے کے, حالانکہ ہر دور کے اندر مشرکین نے یہیں دھوکہ کھایا ہے کہ وہ اللہ کی مشیت کو غلط استعمال کرتے ہیں. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو کبھی بھی ہم ان کی پوجا پاٹ نہ کرتے, ان کی نظر و نیاز نہ کرتے, ان کو رکوع اور سجدے نہ کرتے, اگر اللہ نہ چاہتا, ہمارے باوجداد بھی نہ کرتے. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ نے یہی چاہا ہے, اللہ ان کا مالک ہے, اللہ ہی نے یہ حکم دیا ہے, اللہ ہی کی حکم کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو بالکل الفاظ بھی وہی ہیں جو مشرکین مکہ ادا کیا کرتے تھے, بالکل وہی الفاظ آج محمد حنیف صاحب اور یہ قاری خلیل الرحمان صاحب استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اگر انہوں نے سچی توبہ نہ کی, اور بہت بڑا جرم ان کے حصے میں آئے گا. اب یہ دنیاوی مفادات کی خاطر آپس میں ان کے تعلقات ہیں, کوئی نازمیت کی وجہ سے, کوئی گھر کی وجہ سے, کوئی اور رشتہ داریوں کی وجہ سے اسی شرک کے اندر پھنس گئے. کتنے ایسے جو کہتے ہیں ہاں بھائی سجدہ تو اللہ ہی کو ہوا ہے, لیکن کیا کریں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کے بندوں, چند دنوں کا معاملہ ہے, کیا پھنسے ہوئے ہو؟ دوسرے لوگ بھی تو اسی طرح کہتے ہیں, کتنے جماعت اسلامی والے, تنظیم اسلامی والے, دیوبندی بھی, حتیٰ کہ اہل حدیث بھی کئی عقیدے کی بات جب سمجھ جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم کیا کریں بھائی, ہمارے امیر چونکہ پھر وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں, آخر وہ بھی تو ٹھیک ہیں, انہوں نے بھی تو حدیثوں کا حوالہ دیا ہے, انہوں نے جو سماع موتا کو ثابت کر دیا, انہوں نے جو ناب حیات نبی فی القبر کو ثابت کر دیا, تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس دلائل ہوں گے نا. تو بالکل یہ آج کل فضل الرحمان کے وہ انٹرویو بھی آ رہے ہیں, ان کے جو ماننے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ دیکھو فضل الرحمان تو پہلے یہ کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے, اور اب خود عورت کو آگے لگا کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. پہلے ان کا یہ فتویٰ تھا, اب یہ کہہ رہے ہیں. تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں نہیں بھائی وہ اتنے بڑے علماء ہیں, آخر کچھ نہ کچھ انہوں نے سوچ کے ہی کیا ہے نا.
تو اسی طریقے سے جو کرپٹ سارے اکٹھے ہو گئے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ملک بچانے کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. بتاؤ اللہ کے بندو، اگر تم ملک کے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہو تو وہ جو ملک کو لوٹا کس نے تھا؟ تو بالکل یہی معاملہ ہے آج محمد حنیف کا اور قاری خلیل الرحمان جیسوں کا، کہ اگر تم جماعت کو منظم کر رہے ہو، تم جماعت کو آگے بڑھا رہے ہو، تو جماعت کے اندر شرک کون لایا ہے؟ بتاؤ. یہ میں نے عقیدے تمہیں دیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، یہ میں نے تمہیں عقیدے دیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک صفت دے دی بطور معجزہ، یہ کس نے تمہیں عقیدے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے؟ یہ عقیدے دیے ہیں محمد حنیف صاحب نے. لہذا للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے. یقین کیجئے کل یہ قیامت کے دن تمہیں نہیں بچائیں گے، اور پھر تم اپنے ہاتھ کاٹو گے، ان کے اوپر بھی لعن طعن کرو گے، یہ تمہارے اوپر لعن طعن کریں گے کہ بھائی مانو میں اگر گمراہ ہوا تھا تو تم نے مجھے بتایا کہ انہیں، تم بھی میرا ساتھی بن گئے تھے، تم اہل علم لوگ تھے، تمہیں قرآن کا پڑھنا آتا تھا، تم بیان کرتے تھے، مقرر قسم کے لوگ تھے، تمہیں نہیں پتا تھا یہ. آج اگر یہ کچھ لوگ اگر تھوڑا بہت سٹینڈ کریں تو محمد حنیف صاحب پھر سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے محمد حنیف صاحب کے مشرکانہ عقیدے کو اور تھپکی دی اور ان کو تسلی دی کہ بالکل حضرت صاحب آپ کا جو عقیدہ ہے نا یہ قرآن کے مطابق ہے. اور اس کے دفاع میں انہوں نے تقریریں کرنا شروع کر دی ہر جگہ، خاص کر نعمان خاور نے، قاری خلیل الرحمان نے، اظہر صاحب نے، عبدالجبار نے، چودھری اشرف نے، عتیق الرحمان نے، اور جتنے کراچی کے کتنے لوگ ہیں، فیصل، یہ وہ، متین، سب نے اسی شرک کا ساتھ دیا ہے. تو وہاں ان کو پورے جب ان کا شرک ثابت ہو جائے گا وہاں، تو ان کو ہمیشہ کی آگ کے اندر محمد حنیف صاحب کے ساتھ رہنا پڑے گا. اس وقت یہ چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہم نے کیوں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان کی بات کو مانا تھا، کتنا ہم جھوٹ بولتے رہے لوگوں سے. اور پھر لوگوں کو اور پکا کرنے کے لیے، ان کے شرک کو پکا کرنے کے لیے یہ اس طرح کی پوسٹیں کرتی ہیں کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ شرک کے بھی بولتے ہیں کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اور شرک بہت بڑا گناہ کہنے سے تو آپ کا شرک ختم نہیں ہو جائے گا نا. طاہر القادری بھی کہتا ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے، طارق جمیل بھی کہتا ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے. شیعوں سے پوچھو، ہاں بھائی شرک، توبہ توبہ توبہ، شرک بہت بڑا گناہ ہے. اہل حدیثوں سے پوچھو، سلفیوں سے پوچھو، جس سے بھی پوچھو کہ وہ شرک بہت بڑا شرک گناہ ہے، لیکن شرک کے اندر ملوث ہیں. بالکل یہی معاملہ یہ محمد حنیف صاحب کے لوگوں کا ہو گیا ہے. ہم برابر ان کو سمجھا رہے ہیں. کبھی کبھی ظاہری بات ہے غصہ بھی آتا ہے، ہم بھی انسان ہیں. سخت غصہ اس وجہ سے آتا ہے کہ بہت بڑا جرم انہوں نے کیا ہے، بہت بڑی جماعت کو انہوں نے مشرک بنا کے پٹڑی سے اتار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے.